السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ ناظرین کرام، سامعین حضرات، آج ہمارا موضوع ہے نیک اولاد کی پہچان کیا ہے۔ نیک اولاد وہ ہے جس کے اندر یہ تین نشانیاں موجود ہوں۔ نمبر 1، پہلی نشانی کہ اگر اولاد والدین کی خدمت کو اپنی زندگی اور آخرت کی بلندی کا راز سمجھتی ہے تو وہ اولاد بھی نیک ہے۔ اور اس بات کی دلیل یہ ہے کہ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی تلاوت کی آواز سنی، یعنی معراج پر جب آپ تشریف لے گئے تھے تو وہاں پر آپ کو جنت کی سیر کرائی گئی تھی۔ آپ جنت کی سیر کر رہے تھے کہ اسی درمیان آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کی آواز سنی تو آپ نے پوچھا یہ کون ہیں؟ جواب ملا یہ حارثہ بن نعمان ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا کہ یہ حارثہ بن نعمان ہیں، آپ نے فرمایا وَكَانَ أَبَرَّ النَّاسِ بِأُمِّهِ کہ روئے زمین پر اس جیسا کوئی نہیں ہے جو اپنی ماں کی اس طرح خدمت کرتا ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنی ماں کی خدمت عظیم الشان طریقے پر کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس عمل پر ان کو ایسا انعام دیا کہ وہ قرآن دنیا میں پڑھتے ہیں لیکن ان کی تلاوت سے جنتی لوگ محظوظ ہوتے ہیں۔ دوسری نشانی یعنی نیک اولاد کی دوسری نشانی یہ ہے کہ زندگی گزارتے وقت بیوی کی خواہشات، اولاد کی خواہشات اور ماں کی خواہشات آپس میں ٹکرانے لگیں تو ترجیح کس کو دی جائے؟ ایسے موقع پر ترجیح ماں کی خواہشات کو دینی چاہیے۔ جو بھی بیٹا ایسا کرتا ہے، یعنی جس وقت بیوی کی خواہشات، اولاد کی خواہشات اور ماں کی خواہشات آپس میں ٹکرانے لگتی ہیں تو وہ بیٹا اپنی ماں کی خواہشات کو ترجیح دیتا ہے، وہ نیک اولاد ہے۔ اگر آپ نے بیوی کو 5,000 روپے خرچ کے لیے دیے ہیں، اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو ماں کے ہاتھ پر تم 5,000 روپے کیوں نہیں رکھتے؟ تم کہتے ہو کہ ماں کو مال کی کیا ضرورت ہے اور وہ مال کا کیا کرے گی؟ تو سنو، اگر تم یہی سمجھتے ہو تو پھر اپنی ماں کے ہاتھ سے صدقہ دلواؤ، اپنی ماں کے ہاتھ سے غریبوں کو کھلواؤ اور اپنی ماں کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کراؤ۔ اور یاد تو کرو کہ یہ وہی ماں ہے جس نے تم کو پالا اور پوسا اور شاندار طریقے پر تربیت کی اور دعائیں کر کر کے اس بلندی پر پہنچایا جس پر آپ فائز ہیں۔ اسی لیے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی سوال کیا گیا تھا آپ سے من احق الناس بحسن صحابتی،
کہ سب سے زیادہ میری خدمت کا اور میری حسن سلوک کا کون مستحق ہے، کون حقدار ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، امک 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 ثم اباک۔ 3 مرتبہ ماں کا نام لیا کہ تمہاری ماں، تمہاری ماں، تمہاری ماں، اور 4تھی مرتبہ باپ کا نام لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخطہما، کہ اگر اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہو تو والدین کو راضی رکھا کرو، اور اگر تم نے اپنے والدین کو ناراض کیا اور ان کو غصہ کر دیا اور وہ آپ سے ناراض ہو گئے تو یقین ماننا کہ رب بھی تم سے ناراض ہو چکا ہے۔ اس لیے رب کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے، اور رب کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الوالد اوسط ابواب الجنہ، کہ والد جنت کا درمیانی اور سب سے بڑا دروازہ ہے۔ ظاہر بات ہے کہ باپ کا مقام اس حدیث میں بیان کیا گیا اور کہا گیا کہ باپ جنت کا درمیانی دروازہ اور سب سے بڑا دروازہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، فَإِن شِئْتَ فَأَذِعْ ذَلِكَ الْبَابَ، چاہے تو تم اس کو ضائع کر دو، اَوْ احْفَظْهُ، اور چاہے تم اس دروازے کی حفاظت کرو۔ تیسری نشانی، یعنی نیک اولاد کی تیسری نشانی، جو اولاد ماں باپ کی زندگی میں اور ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی ان کے لیے دعا کرتی ہے، وہ اولاد بھی نیک ہے۔ کسی عالم دین کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ بتاؤ کیا میں نیک ہوں یا نہیں؟ انہوں نے جواب میں فرمایا کہ اس کے بارے میں تو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کون نیک ہے اور کون نہیں۔ تو اس آدمی نے کہا کچھ تو بتاؤ۔ تو اس عالم دین نے کہا کہ اچھا، میرا بھی ایک سوال ہے، ذرا آپ مجھے بتاؤ، تم اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہو یا نہیں؟ اس آدمی نے کہا جی ہاں، میں اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہوں۔ تو اس عالم دین نے کہا تب تو تم نیک انسان ہو۔ اس آدمی نے کہا کیا مطلب؟ آپ نے کیسے مجھے نیک کہہ دیا؟ تو اس عالم دین نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو 3 کام ایسے ہیں کہ ان کی نیکی قیامت تک اس کو ملتی رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من 3 من صدقۃ جاریہ۔ نمبر 1، صدقہ جاریہ، انسان نے جو بھی صدقہ جاریہ کیا اس کا ثواب اس کو برابر ملتا رہے گا۔ نمبر 2، او علم ينتفع به، یا ایسا علم چھوڑ کر گیا جس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، جب تک اس کے علم سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے گا اس کو برابر مسلسل ثواب پہنچتا رہے گا۔ نمبر 3، او ولد صالح يدعو له، یا ایسی اولاد چھوڑی جو نیک ہے اور وہ اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہے۔ اس حدیث میں وولد صالح کے الفاظ ہیں کہ جو بھی ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے لیے دعا کرے گا
وہ نیک ہوگا، وہ نیک اولاد میں شمار ہوگا۔ اس لیے آپ کو اور ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ پابندی کے ساتھ اپنے والدین کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے، اور اگر مغفرت ہو چکی ہو تو ان کے درجات بلند فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔